یاحل نے اپنی بیٹی اور بیوی کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا، کبھی زمانے کی گرم ہوا نہیں لگنے دی۔ میں کیسے اسے اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ دوں؟ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم نور سے نکاح کرو تاکہ میرے یاحل کی نشانی، اس کی بیٹی، ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ اپنوں کے جانے کے دکھ سے ان کی شخصیت میں موجود رعب و دبدبہ سب ڈہ گئے تھے۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں اسے دیکھ کر بول رہے تھے، میری بچی کو اپنا لو، میں مزید ایک بوجھ لے کر نہیں مرنا چاہتا۔ بابا صاحب وہ زخمی لہجے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے تھے کہ آبان نے ایک دم ان کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بابا سرکار؟ اس طرح کر کے مجھے گناہ گار نہ کریں۔ وہ بے بس ہوتا اپنی لال ہوتی آنکھیں میچتا ہوا بولا تھا، لیکن بابا ہم کہیں اور کسی بھی اچھے لڑکے سے اس کی شادی کر دیں گے۔ آبا نے ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں میں ایک امید لیے کہا تھا، ہمنا نہیں چاہتی کہ اس کے خاندان سے باہر نکاح ہو، ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے نہیں کہا ہوگا اسے؟ میں تو خود نزلہ بیٹی کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمنا چاہتی ہے کہ تم اس سے نکاح کرو۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی۔ حسین چودھری نے اپنی جان سے پیارے بیٹے کی بے چین نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں جانتا ہوں میرا پتر، یہ بہت مشکل ہے، لیکن تیرا باپ مجبور ہے۔ میں اسے انکار نہیں کر سکا۔ وہ خود قسمت کی ستم ظریفی پر آپ دینا تھے۔ چھوٹا بیٹا ویسے اتنی دور چلا گیا جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں، اور بڑے کو اب وہ دوہری اذیت میں ڈال رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھے۔ ہمنا بیگم نے شرط رکھی تھی کہ وہ آبان سے ہی نور کا نکاح کروانا چاہتی ہیں۔ آبان اپنے باپ کا جھکا سر دیکھ کر سختی سے لب بھینچتا لہجے میں نمی لیے بولا تھا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں نکاح کے لیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں ایک بار چچی جان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں پتر، سب نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کی ضد یہی ہے کہ وہ نور کو حویلی سے باہر نہیں بھیجنا چاہتی۔ آبان ان کی بات سنتا غم و اشتعال میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے حسین صاحب مضطرب سے کمرے میں بیٹھے اپنا سر ہاتھوں میں گرا گئے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے غصے میں سب تہس نہس کر دیا تھا، کمرے کی حالت بری طرح خراب کر دی۔ وہ چیزوں کو توڑتا پھوڑتا ان پر اپنی بھڑاس نکال کر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ اپنی کن پٹی سہلاتا وہ غصے سے پھٹتے سر پر ہاتھ جماتا آنے والے وقت کا سوچنے لگا تھا۔ وہ حسین صاحب کے سامنے نکاح کے لیے حامی تو بھر آیا تھا، لیکن اب سوچ سوچ کے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی کہ وہ مزنہ کو کیسے بتائے گا۔ وہ کبھی بھی اس کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ سوچے جیسے دماغ سے چمٹ سی گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے یہ کیسی افتاد سر پر آ پڑی تھی۔ وہ غصے اور بے بسی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی بیوی کو تو وہ دل و جان سے محبت کرتا تھا، اور بخوبی اسے جانتا تھا کہ وہ کبھی اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ اگر وہ اس کو بتا کر ایسا کرنا بھی چاہے تو بی جان دروازہ دھکیلتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اور کمرے کا بگڑا نقش دیکھ کر پریشان ہوتی اس کے قریب بیٹھی، کیا ہوا ہے آبان؟ بی جان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت سے گویا ہوئی۔ ان کا محبت بھرا لمس محسوس کرتے وہ زمین پر بیٹھا اپنا سر ان کی گود میں رکھ گیا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے پاگل ہو رہا تھا۔ بی جان بابا صاحب چاہتے ہیں کہ میں نور سے نکاح کر لوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں سر اٹھاتا انہیں دیکھتا ہوا بولا، آپ ہی بتائیں میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ مزنہ کے ساتھ میری شادی ہو چکی ہے، میں کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ بکھرا ہوا سا الجھا انہیں دیکھتا بولا تھا، بیٹا میں حسین کے فیصلے سے متفق ہوں۔ وہ حیرت و صدمے سے ان کی گود سے سر اٹھاتا وہ انہیں اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ بیٹا یہ فیصلہ ہمنا کا ہے، وہ چاہتی ہے کہ نور العین کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ ہم کسی اچھی جگہ نور کا رشتہ دیکھیں گے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ نور کا نکاح تم سے ہو، کیونکہ باہر والا جو بھی ہو اس کی بیٹی کو باپ کا پیار نہیں دے سکتا، اور ہم اس کی اس بات سے متفق ہیں۔ پہلے میں بھی اس بات سے انکاری تھی، لیکن جب بات فجر کی آئی تو مجھے خاموش ہونا پڑا۔ آپ جانتے ہیں آج کل کیا کچھ نہیں ہو رہا، باہر نفسا نفسی کا دور ہے، ہر طرف حیوان بیٹھے ہیں، ایسے میں ہم کیسے کسی غیر پر یقین کر سکتے ہیں؟ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم خود کو کیسے معاف کریں گے؟ جہاں کہیں بھی ہم نور کا نکاح کریں گے فجر کو تو وہ ساتھ ہی لے کر جائیں گی نا، ایک ماں سے اس کی بچی تو ہم جدا نہیں کر سکتے۔ پہلے وہ اتنے بڑے غم سے گزر رہی ہے، ایک اور ظلم تو نہیں نہ ڈھا سکتے معصوم بچی پر۔ فرض کرو ہم نے کر بھی دیا، اچھا لڑکا ڈھونڈ کر اس کا نکاح، لیکن فجر کے لیے تو وہ غیر ہی رہے گا نا، اس کے لیے تو وہ نامحرم ہوگا۔ اسی لیے میں ہمنا سے متفق ہوں اور اسے انکار نہیں کر پائی۔ نکاح میں کوئی برائی نہیں ہے، اور ویسے بھی اسلام میں دوسری شادی کی اجازت ہے۔ میں جانتی ہوں تم مزنہ کی طرف سے پریشان ہو
کہ اسے کیسے بتائیں، تو بیٹا اس کا آسان حل تو یہ ہے کہ کچھ وقت تک اس سے یہ نکاح خفیہ رکھ لو، جب بہتر سمجھو گی تب اسے بتا دینا۔ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں میرے بیٹے، کیونکہ مجھ سے نور کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، وہ خود سے بالکل لاپرواہ ہو چکی ہے، خود کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھتی ہے، کب تک وہ ایسے ہی رہے گی؟ اس کی عدت ختم ہو چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو، اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے کر آؤ۔ ہمنا کی بات بھی برحق ہے، دو ہی تو بچے ہو تم لوگ ہمارے، اور انہیں بھی اپنی آنکھوں سے دور کر دیں، آج نہیں تو کل ہم نے اس کی شادی کرنی تو ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، تو پھر اس بات میں غلط کیا ہے؟ گھر کی بچی گھر میں ہی رہے بھی جان۔ لیکن میں کیسے؟ بولا چاری سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ جانتی ہیں جب اسے پتہ چلے گا تو کیسی قیامت گزرے گی اس پر، نہیں برداشت کر پائے گی وہ اس کے بارے میں سوچتا اشتعال انگیز لہجے میں دھاڑا تھا، تمہیں اس کا غم دکھ رہا ہے جو ابھی کل کو آئی ہے، یہاں ہمارا کوئی خیال نہیں تمہیں، تمہارا باپ کس حال میں ہے؟ ماں ساری ساری رات بیٹھے بیٹے کی تصویر لیے روتی رہتی ہے، تمہیں اس لڑکی کی بس پرواہ ہے؟ بی جان تندی سے اسے دیکھتے گویا ہوئی تھی، ایسی بات نہیں ہے بی جان، مجھے سب کا احساس ہے، لیکن آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ محبت کرتا ہوں اس سے بے انتہا، نہیں جی سکتا میں اس کے بغیر، جب اسے حقیقت کا علم ہوگا وہ ٹوٹ جائے گی بی جان، وہ مجھے چھوڑ دے گی، میں جانتا ہوں اس کی شدت پسندی، وہ مجھے کبھی کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، وہ نم لہجے میں شکن زدہ سے لباس میں تھکا ہارا سا بی جان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، جیسے کوئی بچہ اپنے من پسند شے کے لیے ضد کر رہا ہو، وہ بھی اس وقت ان کو معصوم بچہ ہی لگا تھا جو نم شکستہ سے لہجے میں ان سے ضد کر رہا تھا اپنی بات منوانے کی، لیکن وہ مجبور تھی اپنے بھائی کی خوشی کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، سب کی خوشی کے لیے، تمہیں یہ نکاح کرنا ہے بی جان، دو ٹوک لہجے میں اسے سب کی مرضی سے آگاہ کرتی بہت کچھ بھاور کرواتے ہوئے گویا ہوئی، ان کے لہجے کی پختگی اور سختی دیکھ وہ ساکت سا انہیں دیکھنے لگا تھا، ان کی آنکھوں میں مان اور امید دیکھ کر وہ ایک کٹھن فیصلہ لیتا ہوا بولا، ٹھیک ہے بی جان، جیسا آپ کا حکم، غم کی شدت سے اپنے پھٹتے سر کو جھکائے وہ اس وقت زخموں سے چور لہجے میں بولا تھا، اس کا دل و دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا، سرخ لہو چھلکاتی آنکھیں سختی سے جبڑوں کو بھینجے وہ عجیب کشمکش میں گھرا ہوا خود کو محسوس کر رہا تھا، وہاں سے اٹھتا تیزی سے کمرے سے نکل گیا، بی جان آنے والے وقت کا سوچتی اپنی نم ہوتی آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی، آبان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی وہ بہت تکلیف میں ہے، لیکن وہ نور العین کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں کرنا چاہتی تھی، نئی صبح اپنے اندر بہت پراسراریت اور اداسی لیے نکلی تھی، ہمنا بیگم پرجوش سی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، نور العین بیڈ پر بیٹھی آہل کی تصویر گود میں رکھی آنکھیں موندے بیٹھی تھی، کھٹکے کی آواز سنتی ایک دم سیدھی ہوئی، امی آپ خود کیوں آئی؟ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی، وہ تصویر ایک طرف رکھتی ان کا ہاتھ تھامتے محبت اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات سے انہیں دیکھ رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کا غم اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ تو حسین صاحب کے جانے کے بعد بالکل خاموش ہو گئی تھی، لیکن شاید اس کے لیے خود کو مجبور ظاہر کرتی، لیکن نور العین صدا کی معصوم حقیقت سے انجان اپنی ماں کو غمگین سمجھ رہی تھی، نہیں کوئی بات نہیں، مجھے ویسے بھی تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ محبت سے آنکھوں میں ایک مہم سی امید لیے بولی، میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھتے بولی تھی، ہمنا بیگم ہوا کے سپرد سانس کرتی اسے دیکھتی نرمی سے گویا ہوئی، ہم سب چاہتے ہیں کہ تمہارا اور آبان کا نکاح کر دیا جائے، چہرے پر بے حد درجہ مسکینیت طاری کرتے وہ دل میں بے انتہا خوش ہوتی، اسے دیکھتے گویا ہوئی، ہمنا بیگم کو بے یقینی سے دیکھتی وہ ان کا ہاتھ چھوڑ پل میں ان سے فاصلہ بنا گئی تھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سا نکاح اور کیسا نکاح؟ یہ بات اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی، تمہارا اور آبان کا نکاح، اور سب بڑوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ کل تمہارا اور آبان کا نکاح سادگی سے کیا جائے، تمہیں اس کے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے، ہمنا بیگم نے خشک لہجے سے اسے دیکھتے اپنا فیصلہ سنایا تھا، نور العین کو لگا جیسے اس کی سمتوں پر کسی نے نور العین کو لگا تھا جیسے اس کی سماعتوں پر کسی نے بم گرا دیا ہو، وہ اچانک پھٹ ہی تو پڑی تھی، میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی، ابھی آہل کو گئے وقت ہی کتنا ہوا ہے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، مجھے نہیں کرنا کوئی بھی نکاح، وہ بلند آواز سے روتے ہوئے تقریباً چیخی تھی، میں آہل کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی، ان کے علاوہ میں اپنی زندگی میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ کیسے آگے بڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہذیانی ہوتی چلائی تھی، ٹھیک ہے پھر اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں سب کو تمہارے فیصلے سے باخبر کر دیتی ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا باپ اور شوہر تو تمہارا
ویسے ہی جا چکا ہے، لیکن اب ماں اور دادی تمہاری بھی جلد ہی مر جائیں گی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لاتے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی بنی بنائی پلاننگ نور کی بے وقوفی کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنی مشکل سے تو وہ سب حاصل کرنے والی تھی، اور اب نور العین کے انکار کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ ان کی نظر میں نور بہت معصوم تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے، اسی لیے اس کے سامنے ناٹک کرتی روتی ہوئی بولی، امی آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ وہ ان کی بات سنتی ان کے قریب آ کر بولی، بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، ویسے تو ہم نے مانا نہیں، ویسے تو تم نے ماننا نہیں، لیکن اس طرح تمہیں گھٹ گھٹ کر جیتے دیکھ کر میری جان نکل جانی ہے۔ میں تمہیں اس طرح سب سے دور خاموش تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، دل پھٹتا ہے میرا، دل کر رہا ہے میں بھی تمہارے باپ کے ساتھ ہی مر جاتی۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرے سے اسے دیکھتے گویا ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، جو آبان کی صورت تمہیں ملے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی بے آسرا رہے۔ وہ بولتی رو رہی تھی، اب اگر تم نے کسی کے سامنے بھی انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ امی آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ سب ہے نا میرے پاس، اور میں کیسے کر سکتی ہوں آبان بھائی کے ساتھ نکاح؟ میرا دل اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ میں کیسے آہل کی جگہ کسی کو دے سکتی ہوں؟ ویسے بھی آبان بھائی بھی نہیں راضی ہوں گے، وہ شادی شدہ ہیں، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس نے انکار کا جواز پیش کیا تھا، آپ ایسا کریں، کسی اور سے میرا نکاح کروا دیں، لیکن آبان سے نہیں۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں لیتی ماں کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں التجا لیے انہیں دیکھ رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی ماں سب جان بوجھ کر ایک پلان کے تحت تو اس کا نکاح کروا رہی ہے۔ حمنا بیگم اس کی بات سنتی اس کا ہاتھ جھٹکتی روکھے انداز میں گویا ہوئی، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم گھر کے بچے کو چھوڑ کر باہر کے لوگوں کو ترجیح دے رہی ہو؟ کبھی بھی نہیں، تمہارا نکاح آبان کے ساتھ ہی ہوگا، اس ساری جائیداد کا وہ اکیلا وارث ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں باہر بیاہ دوں تاکہ تمہارے پاس کچھ نہ آئے، سب کچھ وہ شہری لڑکی لے اڑے۔ وہ سخت تاثرات کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، میری تو شروع سے ہی خواہش تھی کہ تمہاری شادی آبان سے ہو، لیکن بھائی جان نے تمہارے بچپن میں ہی آہل کے لیے تمہیں مانگ لیا، اور اب تو حویلی کا اس تمام جائیداد کا مالک آبان ہے۔ کسی اور سے شادی کرنے پر تمہیں کیا ملے گا؟ اس جائیداد پر جتنا حق آبان کا ہے اتنا ہی تمہارا بھی، اس لیے فضول میں بولنے کی کسی کے سامنے ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتی کل کو وہ لڑکی سب لے اڑے، اب تو اس کی بھی اولاد ہوگی، تمہیں کیا ملے گا؟ اگر وہ یہاں آ گئی تو اپنا نہیں تو اپنی بیٹی کا ہی خیال کرو، اور ویسے بھی آبان کو کوئی اعتراض نہیں، اور تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ تمہاری بہتری کے لیے ہی ہے، بس تم کل خاموش رہنا، میں اب انکار نہیں سننا چاہتی۔ وہ کہتی رکی نہیں تھی، اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ نور العین ان کی بات سنتی زمین پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی یوں اچانک اتنا بڑا موڑ لے گی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، تکلیف حد سے سوا تھی۔ اس کی اپنی ماں اسے سمجھ نہیں رہی تھی، صرف جائیداد کی لالچ میں وہ اس کا نکاح آبان سے کروا رہی تھی، نکاح کی آڑ میں وہ اپنا اصل مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ان کی بے حسی پر اسے جی بھر کر رونا آیا، اسے اس وقت اپنی زندگی سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے ایک شخص سے زندگی میں کتنی بہاریں تھیں، وہ گیا تو زندگی جینا دشوار ہو گیا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے جان سے پیارے شخص کو کھو دینا، جدائی انسان کو مار دیتی ہے، اس کی روح جھنجھوڑ لیتی ہے، اور اس وقت یہی سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے کرسی پر براجمان تھا، جب ملازمہ اجازت لیتی کمرے میں داخل ہوئی اور سر جھکاتی ہوئی بولی، چھوٹے سرکار، بڑے سائیں آپ کو نیچے یاد کر رہے ہیں، ان کا حکم ہے کہ جلدی سے تیار ہو کر آپ نیچے تشریف لائیں، مولوی صاحب آ چکے ہیں۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ دکھتے سر، سرخ لہو رنگ آنکھوں کو کھولتا بھاری آواز میں ناگواریت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ملازمہ اس کا جواب سنتی، اس کا سرخ چہرہ دیکھتی فوراً وہاں سے غائب ہوئی۔ سوچیں دماغ سے چپک سی گئی تھی، وہ کیسے مرزا کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے، کیسے اس کے ساتھ اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ ان سب سے کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا اٹھا اور وارڈروب سے ایک سفید شلوار قمیض نکال کر چینج کرنے چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیچے سب کے درمیان بیٹھا تھا۔ لائٹ پنک سادہ سے لباس میں وہ بغیر کسی آرائش و زیبائش کے بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے دل میں کوئی ہلچل، کوئی شور نہیں مچا تھا، کیونکہ وہ اپنے تمام جذبات و خیالات ایک شخص کے نام کر چکی تھی۔ اب اس کا دل مردہ ہو چکا تھا، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ گھر والے اس کی بہتری یا اس کی حفاظت کے لیے اس کا نکاح کر رہے ہیں۔
وہ بالکل ساکت بیٹھی، دل میں کسی طرح کے کوئی احساس نہیں تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ نور العبان چودھری بن چکی تھی۔ سب اس سے ملتے اسے ڈھیر ساری دعائیں دے رہے تھے۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اسے آبان کے کمرے میں بھیجا گیا تھا۔ دل ایک دم لرز اٹھا، دھڑکنوں نے الگ شور برپا کیا ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کی بیڈ پر موجود تھی۔ وہ کیسے آہل کی جگہ کسی اور کو دے سکتی تھی؟ اور مزنہ، وہ اس کے ساتھ کیسے یہ ناانصافی کر سکتی تھی جس نے ہمیشہ اسے بہنوں کی طرح مانا؟ آج وہ اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی تھی۔ اس کا دل سب سوچ کر پھٹنے کو تھا۔ نکاح کے بعد وہ خاموش سرد تاثرات کے ساتھ پختہ بائیک کو چلانے لگا تھا جب بی جان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ ان کا نرم لمس محسوس ہوتے ہوئے ان کی جانب مڑتا ان کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ آنکھوں میں ایک امید لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے آبان، میرے کمرے میں آؤ، کہتے وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ آبان ان کی تکلیف میں ان کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیٹھو میرا بچہ، میں جانتی ہوں تم ناراض ہو سب سے کہ ہم نے زبردستی تم پر اپنا فیصلہ مسلط کیا ہے، لیکن یقین کرو ہم بہت بے بس تھے میرے بچے۔ تم مزنہ کی وجہ سے بالکل بھی پریشان نہ ہو، اسے تمہارے نکاح کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہوگا۔ تم جیسے پہلے رہتے تھے شہر، واپس ویسے ہی رہنا کرنا اس کے ساتھ، لیکن بس ہفتے بعد 2 دن کے لیے حویلی کا چکر بھی لگا لینا، کیونکہ اب نور بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تمہیں دونوں کو برابر کے حقوق دینے ہوں گے، کبھی نور کے حقوق میں کمی نہ کرنا میرے بچے۔ وہ پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی ہے۔ یہ نکاح ہم نے صرف نور العین کو ایک مضبوط سہارا دینے کے لیے کیا ہے، اس کو زندگی کی جانب واپس لانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ خود کو بالکل ایک کمرے میں بند کر چکی ہے، سب سے بالکل لا تعلق ہو چکی ہے۔ اس کے بالوں میں اپنا ممتا بھرا لمس بکھیرتے وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بچے، مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، اس لیے نور کی ذمہ داری تم پر ڈالی۔ مجھے کبھی اس کی ماں یا اس کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا، میرے یقین کو قائم رکھنا۔ گزرے یہ 4 مہینے ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ تھے، لیکن اس سب میں نور العین نے سب سے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے۔ رو رو کر اب تو شاید اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں۔ میری بس ایک گزارش ہے میرا بیٹا، میری بچی کو زندگی کی جانب واپس لے آؤ، پیار محبت اور نرمی سے اسے ایک نئی زندگی دو، نئی دنیا سے روشناس کرواؤ جس میں تم اس کے ساتھ ہو، اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ بی جان کہتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ بی جان یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ سر اٹھاتا سیدھا ہوتا ان کے ہاتھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ بی جان بے آواز آنسو بہاتی نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں بی جان، میں کبھی آپ کے مان کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، میں نور کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان کے ہاتھوں پر اپنا چہرہ رکھتا ہوا نم شکست خوردہ لہجے میں گویا ہوا، اور کتنی ہی دیر ان کی گود میں سر رکھتا بے آواز روتا رہا تھا۔ آمنہ بیگم اور مریم بیگم نور کو اس کے کمرے میں بٹھا کر بی جان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آبان کو ان کی گود میں سر رکھے بیٹھا دیکھا تھا۔ مریم بیگم تڑپ کر اپنے بیٹے کی جانب بڑھی تھی جو اتنی ٹھنڈ میں بغیر کوئی چیز اوڑھے زمین پر بیٹھا تھا۔ میرا بیٹا، میری جان، میرے جینے کا سہارا، اسے زمین سے اٹھاتی وہ بیڈ پر بٹھاتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے چہرے پر جا بجا لب رکھنے لگی تھی۔ انہیں اس وقت وہ وہی چھوٹا بچہ لگا تھا جو بچپن میں ان سے روٹھ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر انہیں اپنی ماں کی شکایت لگاتا۔ میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہے، وہ نم آنکھوں سے اس کے ہاتھ تھامتے ان پر اپنا ممتا بھرا لمس بکھیرتی نم بھیگے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ آبان ماں کی آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہا محبت دیکھتا، ان کے محبت بھرے لمس کو محسوس کرتا، انہیں سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا، نہیں اماں سائیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ بی جان اور مریم بیگم ماں بیٹے کی محبت دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ میں ایک بیٹے کو کھو چکی ہوں آبان، دوسرے کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں مزید کوئی غم برداشت کرنے کی ہمت نہیں میرے بیٹے، مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا، کبھی دور نہ جانا، ورنہ اس بار تمہاری ماں زندہ نہیں رہ پائے گی۔ وہ روتی ہوئی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے محبت سے کہہ رہی تھی، میرے آل کے بال ایسے ہی تھے نا بی جان، اور اس کی ناک لب وہ اپنے ساتھ ساتھ سب کو رلا گئی تھی۔ آبان خود پر بے انتہا ضبط کرتا مریم بیگم کے ہاتھوں کو تھامے ان پر لب رکھتا ہوا بولا تھا، میں آپ کا آہل اور آبان دونوں ہوں اماں، آہل زندہ ہے مجھ میں، زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے، کیا آپ کو وہ مجھ میں دکھ نہیں رہا؟ وہ ان کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ مریم بیگم اپنی سسکیاں دباتی سر ہلاتی اسے ساتھ لگا گئی تھی۔ وہ انہیں اور آمنہ بیگم کو اپنے چوڑے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ سب کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہ دوں۔ بی جان اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، جیتے رہو میرے بچے، بس کرو اب، تم دونوں کیوں اپنے ساتھ ساتھ بچے کو بھی رلا رہی ہو؟ اسے ان سے دور کرتی انہیں ڈپٹ کر بولی تھی، جاؤ میرا بیٹا اپنے کمرے میں
نورالعین تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ سر ہلاتا ان کے قریب سے اٹھتا ہوا بولا، چاچی جان فجر کہاں ہے؟ بیٹا وہ میرے کمرے میں سو رہی ہے، میں اسے لے کر جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، وہ کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سب پیچھے سے ان دونوں کی خوشیوں کی دعائیں کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ عنقریب بہت بڑا طوفان ان کے دروازے پر دستک دینے والا ہے۔ جاری ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔